بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. ایک آیت اور اگلی اگلی آخر تک رکوع تک جی اگلی آیت پڑھو. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ ہم شروع کر چکے تھے جہاں سے ابھی آج تلاوت کی گئی ہے. یہ پہلی آیت ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لی تھی دوبارہ اس لیے کہ اس میں یہ اوپر جو بنی اسرائیل سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب تم سے وعدہ لیا گیا طور ان کے اوپر بلند کیا گیا قوت کے ساتھ تاکہ تم پکڑ کرو. پھر انہوں نے وعدہ کر لیا تو پھر یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم پھر اس وعدے سے پھر گئے. ثم تولیتم تم اس وعدے سے پھر گئے. اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے, اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ, اسی کی بندگی اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا, یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے. تو وہ پھر گئے. تو پھر جانے والوں پر تو اللہ پاک کا عذاب ہوتا ہے, اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے جو اللہ کے عذاب آتا رہا ہے. اور یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا, ولولا فضل اللہ علیکم, اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا, ورحمت اور اس کی رحمت, لکنتم من الخاسرین, تو تم بہت خسارہ کھانے والوں میں ہو جاتے. یہ فضل اللہ کے ساتھ اللہ علماء نے تشریح کی ہے کہ اللہ پاک نے یہ فضل کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو توبہ کی توفیق, یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ پاک توبہ کی توفیق دے دے تو یہ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے. تو توبہ کرنے سے اللہ پاک پھر معاف کرتا ہے. اور پھر یہ چونکہ یہ تو ان بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں. یہ سارے کن کو خطاب ہے؟ یہ یا بنی اسرائیل جب کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جو اس وقت یہود و نصارہ موجود ہیں, یہود اسپیشلی جو موجود ہیں, انہی کو خطاب ہے. تو اس کے ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی اللہ کا فضل ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور آگے قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور اگر استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ تو دونوں صورتوں میں یہ بات ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی اللہ کا فضل ہے، اور اللہ پاک نے ان کو جو توبہ کی توفیق دے دے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، تو پھر اللہ پاک خسارے سے بچ جاتا ہے۔ اب یہ اگلی آیت میں ایک بہت اہم معاملے کی طرف اللہ پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، وَلَقَدْ واو لقد لام بھی تحقیق والا ہے، قد بھی تحقیق والا ہے کہ ڈیفینیٹلی، وَلَقَدْ اور یقیناً تم نے، علمتم عالم یعلم جاننا، علمتم تم نے جان لیا، یقیناً تم نے جان لیا، کیا جان لیا؟ الذین ان لوگوں کو، الذین اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، اعتدا یعتدی یہ اس کا لفظ ہے، اعتدا یعتدی حد سے تجاوز کرنا، اللہ پاک کے حقوق کو کراس کرنا، اس حد کے تجاوز کرنا، جنہوں نے، تو تم لوگوں نے یقیناً جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، بنی اسرائیل میں سے۔ اب یہ تجاوز کرنے کا واقعہ جو آ رہا ہے، یہ تو منکم کا کیا مطلب ہے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد تھے اس وقت، بنی اسرائیل میں سے یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہو رہا، جس کا مینشن آگے آ رہا ہے، سبت کا ذکر ہو رہا ہے، تو سبت کی جو خلاف ورزی کی گئی تھی، منکم کا کیا مطلب ہے کہ تم ہی میں سے، تمہارے آباء و اجداد جو موجودہ یہودی موجود ہیں ان کے آباء و اجداد تھے بنی اسرائیل میں سے، انہوں نے یہ زیادتی کی تھی، کیا پھر سبت میں، سبت کے حکم میں جو تمہارے آباء و اجداد نے یا تم میں سے کچھ لوگوں نے جو زیادتی کی تھی، اور فقلنا لہم پس ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، اس کی طرف آتے ہیں کہ تم، اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ تم بندر ہو جاؤ۔ یہ سبت کا معاملہ کیا ہے کہ اس کو علماء نے مختلف بیان کیا ہے، قرآن پاک میں بھی سورہ اعراف میں ایک جگہ بیان ہوا ہے یہ سبت کا تھوڑا سا معاملہ، کہ یہ سبت والا دن ان کے لیے مقرر تھا کہ یہ عبادت کا دن ہے، اس دن میں آپ نے دنیاوی کام نہیں کرنے، خرید و فروخت نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، شکار نہیں کرنا، یہ سارے معاملے کے اس دن کو خصوصی طور پر اللہ کے لیے مختص کیا گیا تھا، اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جو ان کی خلاف ورزی کر گیا، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے ان کو قتل کرنے تک کا حکم تھا۔ تو یہ سبت والا معاملہ ان کا دن، یہ مقدس دن شمار ہوتا تھا، اس میں بہت سے معاملے اس میں علماء نے لکھے ہیں، لیکن اس میں ایک معاملہ تو قرآن پاک میں بھی مینشن ہوا ہے، میرے خیال میں سورہ اعراف میں، اس وقت کے یہودی یہ کام نہیں کرتے تھے جو حضور کے دور میں موجود تھے؟ نہیں، اس وقت یہ سبت والا معاملہ اس وقت نہیں تھا، یہ جو کونوا قردۃ خاسئین والی بات ہوئی یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا کہتے ہیں، نہیں داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شاید یہ اس وقت کا واقعہ ہے، کہ اس میں آیت نمبر 100 یہ ہے، یہ اس کی آیت نمبر 100 سورہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس کا جلدی سے ترجمہ کرتا ہوں، اور ان سے حال پوچھ اس بستی کا کہ وہ دریا کے کنارے تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، اس میں کیا تجاوز تھا؟ اِسْتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا، کہ ہفتے والے دن ان کے پاس دریا کے کنارے تھی، مچھلیاں پکڑنا منع تھا، شکار کرنا منع تھا، ہفتے والے دن ان کے، اللہ پاک کی طرف سے یہ خصوصی آزمائش تھی اس قوم پر، کہ جب جس بات سے اللہ پاک آزماتا ہے اب بھی یہ اس کو ٹیمپٹیشن دے کے آزماتا ہے، تو اب بھی آزمائش کے معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس دن شکار سے منع کیا ہوا تھا، تو یہ خصوصی طور پر ذکر کیا کہ یہ مچھلیوں کا ہفتے والے دن شکار آسانی سے مچھلیاں آ جاتی تھیں، باقی دنوں میں اتنی آسانی سے نہیں آتی تھیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا کہ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 ہے،
کہ انہوں نے استاتیم حیتانہم، جب ہفتے کے دن مچھلیاں پانی میں تیرتی ان کے سامنے آ جاتی تھی، شرعان و یوم یثبتون لا تاتیم، بغیر ہفتے کے دن کے وہ اتنی وافر مقدار میں نہیں آتی تھی. تو انہوں نے اس میں کوئی ہیلہ یہ تراشا تھا کہ گڑھے کھود لیے تھے. تفاسیر میں لکھا ہے، قرآن مان میں مینشن نہیں ہے، مختلف گڑھے کھود دیے تھے دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ آتی تھی نالی کھول کے گڑھے میں ان کو پانی کو جمع کر دیتے تھے، تو وہ وہاں پہ جمع ہو جاتی تھی. اور بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اور بھی تجارت آہستہ آہستہ یہ عام تجارت بھی شروع ہو گئی تھی. اللہ پاک کے احکامات کی خلاف ورزی، سبت کی خلاف ورزی ہوگی. اس بات کو تو قرآن پاک نے خصوصی طور پر منشن کیا ہے. اور چیزوں کی بھی اور بھی تجارت منع تھی، وہ اس میں انوالو ہو گئے تھے. اور پھر اس وقت ایسے انوالو ہو گئے تھے کہ ایسے بھی تفاسیر میں ہے کہ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے، سارے لوگ تو ایسے نہیں تھے، جو ان کو منع کرتے تھے ان کو بستی کے ساتھ ان کے بستی بھی جدا کر دی تھی. ایسے بھی تھے جو یہ کام کرتے تھے، علماء نے یا صالحین نے اپنے گھر الگ کر لیے تھے ان سے، تو ایسے بھی تھا. لیکن وہ ان سے بات نہ آئے تو پھر اللہ پاک نے اور اس وقت کے نبی نے بھی ان کو پھر سمجھانے کی، یہ تو حکم تھا تورات میں شاید تھا، وقت کے نبی نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بات نہ آئے، تو پھر اللہ پاک نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی. آگے بیان کیا ہوئی یہ سزا دنیا میں کیوں دی؟ فقلنا، پس ہم نے کہا، سبت میں جب انہوں نے زیادتی کی، فقلنا لہم، ہم نے ان کو کہا، کونو، تم ہو جاؤ، کانا یکونو سے ہو جانا، کانا ہو جانا، کونو تم ہو جاؤ سارے، قردتن، بندر کو کہتے ہیں، خاسئین، ذلیل ہونا. خاسئن کا مطلب ہوتا ہے ذلالت، ذلیل ہونا. خاسئین جو خاصئی اس کا وہ شاید واحد ہے، خاسئین ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. اس میں علماء نے تشریح کی ہے. بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ ایسی ان کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ بندروں جیسی حرکات کرنے لگ گئے تھے. لیکن زیادہ علماء نے، مولانا مودودی صاحب نے بھی اور باقی زیادہ علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ فزیکلی بندر بن گئے تھے. تو وہ یہ جو بستی ان کی الگ کی ہوئی تھی تو بستی والوں کو پتہ چلا کہ وہاں تو کچھ خاموشی ہے، وہاں جا کے دیکھا تو وہ بندر بنے پڑے تھے. بول نہیں سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، اور ان کے جسموں سے بو نکل رہی تھی اور وہ خاموش ہوئے بیٹھے تھے. اور پھر وہ 3 دن کے بعد وہ ان کی سارے کے سارے وہ مر بھی گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی حدیث ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ موجودہ بندر ان بندروں کی اولاد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بندر پہلے سے موجود تھے. اس ایک گروہ کو، اس گروپ کو جو زیادہ حد سے گزر گیا تھا، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. تو مسخ شدہ لوگوں کی نسل نہیں چلتی، جانور کی نسل نہیں چلتی، تو ان کو وہ خصوصی طور پر ان کو بندر بنایا گیا، اور وہ پھر ان کی نسل چلی نہیں ہے. وہ 3 دن یا جتنے بھی دن ہوئے اس کے بعد وہ ساری نسل ختم ہو گئی تھی. تو اللہ پاک نے کونوا قردۃ خاسئین، ان کو بندر بنا دیا تھا. تو پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ فجعلناها، پس جعل کرنا، بنانا، فجعلنا، ہم نے بنایا، اس کو، کس کو؟ اس مثال کو، اس واقعے کو، اس بندر بنانے کے عمل کو، نکالن، نکال کہتے ہیں عبرت کا سامان. نقل ینکلو، کنکلو، کافی اوپر زبر ہے. نقل ینکلو کا مطلب ہوتا ہے ایسی سزا دینا جو دوسروں کے لیے عبرت ہو. ہمارے ہاں یہ دیکھیں نا، یہ ہماری جو زانی کی سزا ہے وہ اس کو سر عام، وہ جو کوڑے مارے جاتے ہیں یا سنسار کیے جاتے ہیں، دوسروں کے لیے عبرت بھی ہے. ایسی سزا کو جو دوسروں کے لیے عبرت کا بھی بنایا جائے، اس کو نقل ینکلو سے، تو نکالن عبرت والی سزا. تو فجعلناها نکالن، اس سزا کو ہم نے عبرت کا سامان بنایا. لما بین یدیہا، لما ان لوگوں کے لیے، ما تو اس چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس ما کا ترجمہ من ہے، کہ وہ لوگ، چیز نہیں، وہ لوگ. لما بین یدیہا، بین درمیان میں، یدیہا، ہاتھوں کو کہتے ہیں، ید ہاتھوں کو کہتے ہیں. یدان 2 ہاتھ ہوتے ہیں، تو جب اس کے ساتھ یدان، 2 ہاتھ، بین یدان جب لکھیں گے تو پھر وہ یدان نہیں رہتا، یدین ہو جاتا ہے. بین یدین، اس کو حالت نصب کہتے ہیں، عربی گرامر تھوڑا سا پتہ ہو. بین یدین، یدین ہو جائے گا، بین یدین ہوگا. لیکن ہا جب آیا ہے یہ مرکب اضافی ہو گیا کہ ان کے ہاتھ، ان کے ہاتھوں کے، ان کے دونوں ہاتھوں کے، تو نون گر جاتا ہے. مشہور اس کی مثال آپ کو، تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ٹوٹ گئے، یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ، وہاں پہ یدان ہے.
یدان کو جب ابی لہب کے ساتھ مضارع وہ مضاف کے طور پر لگایا نا تو اس کا نون گنایا یدان کے بجائے یدا رہ گیا. یہاں پہ یدین کے بجائے صرف یدے رہ گیا. بینا ید کیسے ہے؟ بینا یدیہا اس قوم کے دونوں ہاتھوں کے سامنے، یعنی سامنے جو اس وقت کے لوگ تھے وہ نکال سامنے کا مطلب کیسے اس کا جو اس وقت لوگ موجود تھے. نا یہ جو لفظی ہے تو یہ کیسے اس کا مطلب سامنے ہو گیا ہے؟ میرے دونوں ہاتھوں کے سامنے یہ جو دونوں کچھ ہاتھوں ہے کے درمیان جو میرے دونوں ہاتھوں اسی کو کہا جو اس وقت موجود ہے. یہ بہت جگہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، عربی لینگویج میں اس طرح بہت سارا استعمال ہوا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے سامنے کے اس سامنے والی چیز کو دونوں ہاتھوں کے سامنے درمیان میں کہا جاتا ہے. کہتے رہتے ہیں منہ کے سامنے، جس طرح مویا کی گال، ہاں مویا کے کر کے ایسے سامنے، جیسے ہماری جیسے. تو یہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جو سامنے کے لوگ ہوتے ہیں بین یدی آ کے، تو جو تمہارے وما خلفہ اور جو اس کے پیچھے تھے، یعنی جو اس وقت لوگ موجود تھے وہ بین یدیہ میں آگے ان کے لیے نصیحت، وہ بین خلفہ اور اس کے بعد آنے والے آج تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے. کیسے تفریق آدمی کر سکتا ہے کہ بین یدیہ کب اس کا مطلب سامنے ہوگا اور کب اس کا مطلب دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوگا؟ مثلا اگر دونوں ہاتھوں کے درمیان ہم کہنا چاہیں کوئی بات، یہ تو اس قسم کا محاورہ یا وہ کہیں نا، محاوراتی زبان ہے نا. بین یدیہ جب کہیں گے تو سامنے اس کانٹیکس سے سمجھ آ رہا ہوگا نا کہ یہ فزیکلی بین یدیہ یا محاورتاً بین یدیہ. ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے، ہم نے اسلامک یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھائی تھی، بین یدیک. اچھا تمہارے سامنے جو ہاں آج کل کے دور کی عربی جو ہے اس کو انہوں نے پڑھائی. اس کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، 2 والیوم میں. اچھا ماشاء بین اللہ یدیک زبردست. تو جو بات ہاتھوں کے درمیان لوگ تو نہیں آتے، وہ موجودہ لوگ مراد ہیں، وہ موجودہ لوگ جو اس زمانے میں جو اس زمانے کے سارے جو موجود ہیں ان کے سامنے تھے نا، اس کا مطلب ہے نا یدیہ کا مطلب ہے اس وقت جو لوگ موجود جو حاضر تھے. وما خلفہ اور جو بعد میں آنے والے تھے. وموعظۃ للمتقین یہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے لیے نصیحت بھی ہے، لیکن جو متقین لوگ بھی تو موجود تھے نا ان کے لیے بھی اس میں نصیحت موجود تھی. موعظہ وعدہ اردو میں بھی کہتے ہیں، وعدہ یعظ سے موعظہ کا مطلب ہے نصیحت. للمتقین جو تقوی والے تھے، جو ڈرنے والے تھے اس وقت موجود تھے، اور آنے والے نسلوں میں بعد میں ہیں یا ابھی تک ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے. جس طرح واز کہتے ہیں، واز کہتے ہیں نا، واز نصیحت کو کہتے ہیں. یہ جو علماء جو ہمارا واز کر رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ وہ نصیحت کر رہے ہیں. واز یہ اسی کا لفظ ہے، موعظہ اسی کا. وہ مرتضی کشمیر والا جو لیڈر ہے وائز کیا نام؟ وائز، ہاں میر وائز کہتے ہیں. ہاں وہ تو ان کا شاید عہدہ ہے شاید. اچھا یہ آگے جو آیتیں 3-4 شروع ہو رہی ہیں اس کا ذرا بیک گراؤنڈ پہلے بیان کر دیں. آگے ایک وہ مشہور واقعہ بنی اسرائیل کی وہ گائے کا جو ذکر شروع ہو رہا ہے، تو اس میں جو اس کی اپلیکیشن ہے، اس کی گائے کو جو ذبح کیا ہے وہ اگلے رکوع میں بیان ہوا ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، کوئی بڑا آدمی تھا، مالدار آدمی تھا. تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یہاں تو ظاہر ہے کہ یہ بیان نہیں ہوا ہے. وہ قتل ہو گیا اور اس کو قتل کرنے والے نے اٹھا کے کسی ایسی جگہ پھینکا کہ دوسرے لوگوں پر بیان آ جائے، اور وہ تھا اس کا وارث، یہ پتہ کسی کو نہیں تھا. ادھر پھینک دیا کہ ان پر وہ قتل کا الزام لگ جائے اور یہ وارث تھا اور اس کی وراثت مجھے مل جائے. دونوں طریقوں سے ان کو بھی پھنسا رہا تھا اور خود یہ کر رہا تھا، اور اس کی تحقیق ہو رہی تھی. بڑا آدمی تھا، اس کی ذرا تحقیق زیادہ ہو رہی تھی، شور شرابہ تھا. تو اس وقت اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کرو. اس میں 2 حکمتیں ہیں اللہ پاک کے اس حکم کی. تم گائے کو ذبح کرو اور اس گائے ذبح شدہ گائے کے ایک گوشت کے ٹکڑے سے اس قاتل مقتول کو مارو گے، وہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا. یہ ہوا بھی یہی. پھر اس کا جب مارا آگے بیان ہوا ہے، قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. یہ معجزانہ طور پر اس کو زندہ کیا. اللہ پاک نے اس میں 2 حکمتیں اس میں کی ہیں. ایک تو یہ بتائی کہ اللہ پاک کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور پھر اس کو بھی سزا دینی تھی. اس وقت مصر سے جب یہ نکل کر آئے تھے نا، مصر میں بھی ان کا بھی مشہور واقعہ نا، سامری میں نے بھی ان کے لیے وہ بچھڑا بنایا تھا.
بچھڑے کی پوجا اس کی اس لیے کہ بچھڑے کے ساتھ ان کی تقدس والا ذہن ان کا تھا، گائے کی اٹیچمنٹ تھی. جیسے ہندوؤں میں ہمارے ہاں یہ گائے کی پوجا اور گائے کے تقدیس اور اس کے مقدس ہونا مانا جاتا ہے، مصر میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. اور یہ مصر میں رہ کے آئے کہ ان کے ذہن میں، جیسے ہمیں ہندوؤں سے بہت سی چیزیں ہم نے لے لی ہیں اور یہ عقیدے بھی، اس نظریے بھی اور یہ تقدیس بھی انہوں نے لے لی تھی. تو اللہ پاک نے اس گائے کی تقدیس کو بھی ان کے ذہن سے نکالنا تھا اور ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اور وہ خاص اللہ نے تو حکم نکرہ دیا تھا، آگے نکرہ اور معرفہ کی بات کرنے، لیکن وہ خاص گائے جو انہوں نے فائنلی ذبح کی تھی نا، وہ سنہرے رنگ کی ایک گائے تھی جو خاص طور پر پوجا کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی، اس وقت سنہرے رنگ کی گائے. تو یہ وہ واقعہ بیان کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، وَإِذْ وہی ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ پہلے بھی ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، یاد کرو اس وقت کو. قال ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. کہا موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، لام لے کے لیے، قوم ہی اس کی اپنی قوم سے جب کہا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک، یامرکم، تم کو حکم دیتا ہے. امر یامرو، امر اردو میں استعمال ہوتا ہے، آمر اردو میں استعمال ہوتا ہے. امر حکم کو کہتے ہیں، یامرو وہ حکم دیتا ہے، تم کو، اللہ حکم دیتا ہے تم کو، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان تذبحو، ذبح، اردو میں بھی ذبح یہ استعمال کرتے ہیں. تذبحو، تم سب ذبح کرو، تم سارے مل کر ذبح کرو، بقرہ گائے کو کہتے ہیں. تو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. وہ پھر آگے اس گائے کا پھر ٹکڑا مارنے کا ذکر آگے آئے گا. تم ایک گائے ذبح کرو، یہاں پہ اتنا ہی بیان ہوا ہے. انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ قالو، سارے بنی اسرائیل والے بولے، اتتخذنا ہزوا، تو کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، کوشچن ہے کیا؟ تتخذو، اتخذ یتخذو، پکڑنا، ٹھہرانا، بنانا. اتتخذو، مواخذہ اسی سے نکلا ہوا ہے، پکڑ ہم کہتے ہیں، مواخذہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اتتخذنا، کیا تو بناتا ہے ہمیں، یا تو پکڑتا ہے یا کرتا ہے، ہزوا، یہ پہلے بھی ہم لفظ پڑھ چکے ہیں، ہزوا مذاق، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بات کیوں انہوں نے کی؟ وہ تو مقدس سمجھتے تھے گائے کو، اور گائے کو ذبح کرنے کا، اب کسی پروہت اپنے کسی ہندو کو کہے کہ گائے کو ذبح کرو تو وہ کہے گا مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ، گائے کو کون ذبح کرتا ہے، گائے تو بڑی مقدس چیز ہے. تو ایسا انہوں نے کہا کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا جواب دیا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، اعوذ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اعاذ یعوذ، پناہ مانگنا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکونا، ان کے اکونا، کانا یکونو سے اکونا، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم کیا اللہ کی پناہ، کیا میں یہ کام کر کے جاہلوں میں سے، مجھے تم جاہل سمجھ رہے ہو؟ کیا مطلب اللہ کے حکم کو کے ساتھ مذاق کے طور پر بیان کرنا، اس سے بڑی جاہلیت کیا ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں اور تم سمجھتے ہو کہ میں کوئی ایسی جہالت کر رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کے ساتھ میں مذاق کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ویسے جہل کہتے ہیں کہ کام کرنے کے ٹھیک طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقے کو اختیار کرنا، ویسے عربی میں جہل کہتے ہیں. کہ میں جو اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کو مذاق کر رہا ہوں، تو یہ تو جہالت ہوتی ہے. تو کیا میں بنا مانگتا ہوں کہ اللہ کی کہ میں ایسے جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، جہالت نہیں ہے، یہ کام کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی نبی ہوں اللہ کا، ان کو بتا رہے ہیں. یہ مانے ہوئے تھے، ایسے نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل اس وقت ان کی قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی تھی، لیکن ان کا ایمان ایسا ہی ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے. اور تو کیا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں؟ قال اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین. تو پھر جب انہیں سمجھ آئی کہ یہ تو نبی کی طرف سے یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر بھی ان کا جی تو اس طرح گائے کو ذبح کرنے کو چاہتا نہیں تھا، وہ اس کی تقدیس ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے پھر حجت بازی کی. اب یہ 3 حجتیں اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کی ہیں. قالوا ادع لنا، قالوا ان بنی اسرائیل بولے، ادع لنا، دعا یدعو، دعا جس کو کہتے ہیں پکارو، بلاؤ، پوچھو. ادع لنا،
ربا کا اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے پوچھو. قالو انہوں نے کہا ادعو تو پکار، تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے پوچھ، یبین لنا، یبین بینا یبینو بیان کرنا، واضح کرنا، بینا یبینو بیان اسی سے نکلا ہوا ہے. یبین لنا وہ ہمارے لیے بیان کر دے، واضح کر دے، ما ہیا کہ وہ کیسی گائے ہے، ما کیا ہیا وہ ہوا کے مقابلے میں گائے کے لیے مؤنث ہے، تو ہوا کے مقابلے میں ہیا ہوتا ہے، تو وہ کیسی چیز ہے، وہ گائے کی ذرا خصوصیات بیان کر دے، وہ کیسی گائے ہو. تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ، کون؟ اللہ، بے شک انہو یقولو وہ کہتا ہے، بے شک اللہ کہتا ہے، انہو یقولو قال یقولو وہ کہتا ہے، انہا کہ بے شک وہ گائے، گائے کے لیے بقرتن ایسی گائے ہے، لا فاردن، لا اردو کا لا پتہ ہے، فارد کہتے ہیں بوڑھی، لا فاردن ویسے فارضہ لفظ ہے، یہ جو اس کا ہوتا ہے کہ سخت چیز کو کاٹنے کا ترجمہ ہوتا ہے. یہ جو ہم فرض کہتے ہیں نا، ہماری فرض نماز ہے، یہ ایک سخت کام ہے جو ڈیفینیٹلی کرنا ہو، اس لیے ہم اس کو فرض کہتے ہیں. جو قطعی طور پر ایک کرنے کا کام ہو، اس لیے ہم فرض کہتے ہیں. تو ویسے یہاں پہ ترجمہ بوڑھی ہے، فارض بوڑھی کو کہتے ہیں. ولا بکر، اور نہ وہ بکر ہے، بکر مینز بہت ینگ. یہ صبح کے ٹائم کو بکرتاً و اصیلا پڑھا ہے نا، بکرا کہتے ہیں، صبح ارلی ٹائم کو بکرا کہا جاتا ہے. بکرا کا ارتھ ہے کہ ارلی ٹائم. تو گائے کی عمر بھی بہت نوجوان ہو، بہت نوجوان لڑکیوں باکرا کہتے ہیں نا، جو کنواری لڑکی کو باکرا کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ ولا بکر، اور نہ بہت چھوٹی ہے، یعنی گائے بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو. آگے بیان ہوا ہے اوان بین ذالک، ان دونوں عمروں کے درمیان میں، اوان بین ذالک ان دونوں حدوں کے، بہت بوڑھی اور اس کے درمیان والی گائے ہو. ففعلوا ما تؤمرون، ففعلوا فا کو چھوڑ دیں، پس افعلوا تم کرو، فعل یفعلوا کا حکم ہے، تم سارے کرو، ما جو کچھ تؤمرون، امر یا مرو سے تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو، یا تؤمرون تم حکم کرتے ہو، نہ تأمرون ہو تو تم حکم کرتے ہو، تؤمرون ہو کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یہ مجہول مضارع ہے. تو ففعلوا ما تؤمرون، پر کر گزرو جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے. گائے کی صفت بیان کر دی. ابھی بھی انہوں نے پھر اگلی حجت کی ہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا. یہ وہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کو پکار کے وہ ہمارے لیے بیان کرے. ترجمہ ہم کر چکے ہیں. ما لونہا، لون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لون رنگ کو کہتے ہیں. ما لونہا، ما کیا لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقولو بے شک وہ کہتا ہے، یعنی وہی اللہ کہتا ہے، انہا بقرتن کہ بے شک وہ گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، سنہرے رنگ کی. صفراء اصفر کہتے ہیں نا زرد کو. تو مؤنث گائے مؤنث ہے. اچھا عربی میں صفات بھی مذکر مؤنث ہوتی ہیں نا. اصفر کہتے ہیں زرد، اور صفرا مؤنث کے لیے جب استعمال ہوگی صفرا. گنبد خضرا وہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہاں پہ مؤنث خضرا ہے وہ. تو بقرتن صفراء وہ زرد رنگ کی گائے ہے. فاقع لونہا، فاقع کا مطلب یہ ہے کہ شوخ رنگ، بہت کھلتا ہوا رنگ، بہت چمکتا ہوا رنگ. فاقع لونہا، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اسپیشلی زرد رنگ کا چمکنے کو فاقع کہتے ہیں. باقی رنگوں کو بھی فاقع استعمال ہوتا ہے، لیکن زرد رنگ کے لیے خصوصی استعمال ہوتا ہے کہ چمکتا ہوا سنہری رنگ. لون فاقع لونہا کھلتا ہوا اس کا رنگ. تسر الناظرین، ناظر تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، ناظرین دیکھنے والے، ناظر دیکھنے کو کہتے ہیں، نظر ینظر سے دیکھنا، ناظر. تسر الناظرین اچھی معلوم ہوتی، سرور دینے والی، اچھی نظروں کو سرور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، اچھی لگنے والی چیز. تسر وہ سرور دیتی ہے، اچھا لگتی ہے ناظرین دیکھنے والوں کو. تو ایسا رنگ ہے کہ وہ خوبصورت رنگ ہے، آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. قالوا ادع لنا ربک، یہ بات بھی ہوگی، رنگ بھی بتا دیا گیا. تیسری انہوں نے پھر کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا. ترجمہ وہی ہے کہ تو پکار اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے. ما ہیا وہ کیسی ہے،
ابھی بھی انہیں بہت واضح نہیں ہوا. آگے انہوں نے کہا ہوا ہے ان البقرہ تشابہ علینا, بے شک گائے تشابہ علینا ہم پر متشبہ ہو گئی ہے, کوئی واضح نہیں ہو رہی اس کی شکل, ابھی تک ان کو واضح نہیں ہو رہی. تشابہ علینا ہم پہ متشابہ ہو گئی ہے, واضح نہیں ہو رہی علینا ہم پر. وَإِنَّا آگے جو انہوں نے آگے بات کی ہے نا, وَإِنَّا, اور اب وہ اس کے قریب آگے ہیں کہ یہ حکم ہے جب اللہ کی طرف سے برابر ہمارے سوالوں کے جواب آ رہے ہیں تو انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو کرنا ہی ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا شبہ دور کر دو آخری بھی, تو ہم انا انشاءاللہ لمہتدون, بے شک ہم انشاءاللہ انہوں نے کہہ دیا انشاءاللہ کا ترجمہ میں آتا ہے اگر اللہ نے چاہا, اگر شاء اس نے چاہا, اللہ ہو, اگر اللہ نے چاہا, لمہتدون, لہ کا مطلب لا جم لگا ہوا تو ڈیفینیٹلی ضرور, تاکید کے لیے لام اسما, مہتدون ہم ہدایت پانے والے, مہتدی ایک ہدایت پانے والا, اہتدا یہتدی سے, مہتدون ہم ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے, انشاءاللہ ہم ہدایت پانے والے ہوں گے, یعنی کہ ہم کام کرنے لگ جائیں گے. اب اس انشاءاللہ کی برکت سے انہوں نے پھر کام کر لیا. اگلا جب حکم بیان ہوا نا, قال انہ یقول, بے شک وہ اللہ کہتا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے انہا بقرۃ, کی یہ ایسی گائے ہے, لا ذلول, نہیں تھکی وہ, نہیں استعمال ہوئی وہ, نہیں یہ کمزور ہونا, بوڑھے ہو جانا, استعمال ہو کے تھک جانا, لاغر ہو جانا, یا یہ کس طرح تھک جانا, استعمال ہو کے ذلیل ہو جانا, یہ وہ بھی اسی مادہ اسی سے ہے ذلیل باقی بھی. لا ذلول تثیر الارض, وہ اتنی تھکی, تثیر و اثارہ یسیرو کا مطلب ہوتا ہے زمین کو پھاڑنا, یہ ہل چلانے کو کہتے ہیں. لا ذلول تثیر الارض, زمین کے پھاڑنے میں, ہل جوتنے میں وہ استعمال نہیں ہوئی ہے. ایسی گائے ہے کہ جو ہل جوتنے میں استعمال نہیں ہوئے. ولا تسقی الحرث, ولا اور نہیں, تسقی, سقا یسقی پانی پینا پلانا, تسقی پانی دینا, سیراب کرنا, الحرث کھیتی, حرث پہلے بھی شاید ہم نے پڑھا ہے, الحرث کھیتی, یعنی کھیتی کو پانی دینے کے لیے بھی استعمال نہیں ہوئی اور ہل چلانے کے لیے بھی استعمال نہیں ہوئی. تو اس گائے کا تذکرہ ہماری تفاسیر والوں نے کئی جگہ پہ لکھا ہے. مختلف باتیں ہیں کہ وہ ایک خاص گائے تھی, کسی بچے کی تھی, اس کو اس کے باپ نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا, وہ زرد رنگ کی تھی, وہ پھر لے آئے تو وہ غریب بچہ تھا اس کی ہے, لیکن یہ وہ گائے ہے, اس بچے نے پھر اس گائے کو ان پر بیچا تھا, تفاسیر میں ہے. تو یہ ایسی گائے تھی, وہ درمیانی عمر کی تھی اور بہت خوبصورت تھی, اچھا رنگ تھا, یتیم بچے کی گائے تھی, اس کی ماں نے اس کو, تفاسیر اس کو سونے سے بیچا, ورنہ 3 درہم کی تھی, اس کو سونے سے بھر کر بیچا تھا, کیونکہ انہوں نے پھر پورا کیا. دل تو ان کا چاہتا نہیں تھا, لیکن انہوں نے پھر سونے کے باؤ اس کو خریدا اور پھر اس کو کیا. مسلمتن, وہ سالم ہے, مسلم یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے سلامت ہونا, مسلمتن, صلی یسلم, وہ اس کا روٹ ہے کہ سلامت, جس میں کوئی عیب نہ ہو. لاشیت فیہ, لاشیت اس میں داغ نہیں ہے, داغ اس کا اور عیب بھی نہیں ہے. وشا یشی ہے اس کا مادہ کے داغدار کرنا, عیب لگانا, اس کو کہتے ہیں. واو شین یا اس کا روٹ رہتے ہیں. شیعت فیہ, اس میں داغ نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. مسلمتن, وہ صحیح سالم ہے اور اس میں عیب بھی کوئی نہیں ہے. فیہا قال الان, اب انہوں نے کہا قال الان, ان کی نظر میں شاید یہ گائے تھی. قالو, ان کہنے لگے الان, قال الان, الان کس کو کہتے ہیں, اب. الان جئت بالحق, جاء وہ آیا, یہ پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے, جاء وہ آیا, جاء بے جب لگے گا تو وہ لایا, کسی چیز کو لے کر آیا. جا ویسے کہتے ہیں وہ آیا, جاء بے وہ اس چیز کے ساتھ آیا, کیا مطلب ہے کہ وہ چیز لایا. جیتا تو آیا, جیتا بالحق تو لایا حق, اب لایا ہے تو حق. انہوں نے کہا یہ جو بیان ہوا ہے اب ہم پر واضح ہو گیا کہ اب تو حق لے کر آ گیا, اب سچی بات ہم واضح ہو گیا. فذبحوها, پس ذبحو, ان سب نے ذبح کیا, اس گائے کو. اب آگے تفصیل تو وہ نہیں ہے جو تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے, وہ والی گائے پھر انہوں نے سونے کے باؤ اس کے خریدی, اس کے وزن سے بہت مہنگی خریدی. فذبحوها, پھر اس نے ان کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون, وہ کرتے ہوئے لگتے نہیں تھے. یہ کاد ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے, یکاد البرق, جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا
کہ قریب ہے کہ بجلی ان پر گر پڑے. وہاں پیچھے ہم پڑھ کے آئیں گے نا, کادو لگتے نہیں تھے, یفعلون کرتے ہوئے لگتے نہیں, وما کادو یفعلون وہ کرتے ہوئے لگتے نہیں تھے, لیکن انہوں نے ذبح کیا. اور پھر اگلے رکوع میں پھر اس کا بیان ہوا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ. تو یہ اس گائے کو اللہ پاک نے, یہ جو میں نکرہ اور معرفہ کی بات کر رہا تھا, عربی جنہوں نے ذرا سے پڑھی ہوئی ہے, تو البقرہ ہوتا ہے نا جب معرفہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو. نکرہ اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. پہلے جب ترجمہ آیا اس کو ہم پہلے کہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کوئی گائے ذبح کرو, کیونکہ البقرہ نہیں ہے, تذبحوا بقرہ, کوئی ایک گائے. نکرہ کا ترجمہ کوئی ایک کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ کوئی ایک گائے ذبح کر دو. اب انہوں نے یہ حجت بازی جو شروع کی اس پہ, اور تو پھر وہ تو سب سے قیمتی دینی پڑ گئی. ہاں, پھر ان کو سونے کے باؤ وہ گائے خریدنی پڑی ہیں اتنی. تو پھر انہیں کرنا تو پڑا. نبی موجود تھا, وہ مانتے تھے اس نبی کو, لیکن ذہن میں یہ جو گھسے ہوتے ہیں نا الہ, انہوں نے وہ جو ذہن میں بت گھسے ہوئے اس کو نکالنا اتنا مشکل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی کی موجودگی میں وہ ان کے گائے ان کے ذہن میں سے نکل نہیں رہی تھی, تو اللہ پاک نے اس گائے کو نکالا. تو یہ دونوں کام کیے, ان کے ذہن سے اس کی تقدیس بھی ختم کی, گائے ذبح کروا کے چھوڑی, اسے گائے ذبح کروا کے چھوڑی. اور پھر اس کے معجزانہ طور پر اس بندے کے اگلے رکوع میں بیان ہوگا کہ اس پہ اسے ٹکرایا, تو پھر اللہ پاک کی یہ معجزہ بھی ہو گیا اور اس کو زندہ کر کے بتایا. کہتے ہیں کہ اس کو پھر اس ٹکڑے سے مارا گیا تھا, تو اس نے اپنے قاتل کو نام بتا کے پھر وہ مر گیا تھا. تو اس میں کوئی اور بات اس میں ہے. ایک ہوم پوائنٹ سے ہے نا, مطلب یہ حجت بازی نہ کی جائے. ہاں, حجت بازی نہ کی جائے. اللہ کا جو حکم ہے اس کو سیدھا سیدھا پورا کرنا ہے. ہم تو صاف بیان کی کہ اس گائے کے, ہاں وہ تو ہم قربانی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ساہیوال والی گائے ہے وہ ہاں ساہیوال اچھی گائے, اسی نسل کی گائے. آج کل جو اصل گائے جن کی دودھ اویلیبل ہے نا, ان سب پہ داغ, اگر داغ سے مراد عیب لے ہم تو وہ تو ایک الگ ہے, لیکن اگر داغ سے مراد اس کا جو پیٹرن ہے, دونوں لکھے گئے ہیں کہ پیٹرن پہ ہے کہ ایک ہی رنگ تھا اس کا. ہوتے ہیں اس والی پہ جو بالکل گولڈن کلر اور سارا اس میں کوئی نہیں ہوتا دوسرا. ہو سکتا ہے کہ یہ اس ٹائپ کی بھی, تو یہ ہماری قربانی کے لیے بھی جو کہا جاتا ہے نا کہ صاف ستھری گائے, اس میں بھی کوئی داغ لگانا بھی منع ہے نا, یہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ڈمنا. ہاں نا وہ تو علاج ہے, لوہے کے ساتھ جو ہاں اس قسم کا داغ بھی ہوتا ہے نا. تو وہ تو علاج کے تحت ہوتا ہے. علاج میں تو پھر نہیں, علاج کے لیے نہیں, اپنی پہچان کے لیے ایک ہی قسم کی مور لگا دی, یہ میرا ریوڑ ہے. ہاں یہ بھی کرتے ہیں. تو اور پھر یہ مطلب کہ ہم اللہ کے احکامات کے ساتھ حجت بازی نہ کی جائے, اور جو حکم آ گیا ایسا ہم نے مانا ہے. ہم کان کو یوں پکڑ کے نہ دیکھا کریں, جیسے اب سود کو حلال کرنے کے کتنے طریقے آج ہم اپناتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے ہاں بینک بھی کرتے رہتے ہیں, علماء بھی پتہ نہیں مختلف طرح کے, اللہ پاک مختلف طرح کے لوگ ہیں, کتنے طریقوں سے سود کو حلال کرتے رہتے ہیں. یا کسی ویسے تو وہ توریہ نام کا ایک چیز ہے کہ کسی جائز کام کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ وہ جائز کام بھی ہو جائے, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے اس قسم کی حجت بازی جو ہے اسے اللہ پاک ہمیں بچائے. یہ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہود کو جمعے کے دن کا پیش کیا, کچھ اختیار بھی نہیں دیا. انہوں نے خود اپنی جمعہ چھوڑ دیا اور سب ہفتے کو اختیار کرا دیا. پھر اس دن